بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانش محمود خان اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے گیسٹ ہیں لیڈ فائر ریسکیور محمد رضوان خان، جو کہ ریسکیو 1122 میں اپنا ایک اچھا نام رکھتے ہیں اور آج ہمارے اس خوبصورت پروگرام کی زینت بنے ہیں اور دانش ٹی وی کے مہمان بنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور دانش ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لانے پر صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ریسکیو 1122 چودھری پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ موجودہ اس کو وزیر اعلیٰ کہیں گے، تو ان کی بہت اچھی ایک کاوش ہے اور جس کا پاکستان بھر میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے اور کوئی اس کو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے بندہ، تو ان کو ایک ہی سہارا نظر آتا ہے، وہ ہوتا ہے ریسکیو 1122۔ اور ان کی جو ٹائم لیمٹ ہے پہنچنے کا، جو ڈیوریشن ہے، وہ 7 منٹ میں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ مزید گہرائی میں اور اس طرح کی معلومات کے لیے ہم نے آج ریسکیو 1122 سے معزز مہمان کو دعوت دی ہے، ان سے پوچھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کے گھر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رضوان صاحب، آپ کو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں جو ریسکیو کام کر رہی ہے، اس میں ایک جو بہت زیادہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ خواہ مخواہ ریسکیو 1122 کو غلط کالیں کر کے تنگ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ تھینک یو دانش ٹی وی کا، میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج یہاں پہ اس ایک فورم فراہم کی ہے جس سے میں کچھ میسیج عوام تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جس طرح انہوں نے سوال کیے کہ عوام غیر ضروری کالز کر کے ریسکیو 1122 کی لائنز کو بزی رکھتی ہے، تو اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو موجودہ اس میں رد و بدل کیا گیا ہے کالز کے، ایسی کالز کو ریموو کرنے کے لیے، وہاں پہ 2 انہوں نے چینجز کی ہیں کہ اب جب 1122 ڈائل کیا جاتا ہے تو پہلے وہاں پہ ایک آپشن کے لیے وہ پوچھیں، اگر آپ کو ایمبولینس چاہیے تو آپ 1 دبائیں اور فائر کے لیے گاڑی چاہیے تو آپ 2 دبائیں۔ تو اب جو ایک ناسمجھ بچہ ہوتا ہے یا ایک ایسا بندہ یا ایسا شخص جو نہیں جانتا، بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، تو وہ 1 اور 2 کے چکر میں آگے کال ڈراپ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ 1 اور 2 کا جو معاملہ ہے وہ صرف اسی تک ہی رہ جاتا ہے، ریسکیو کو کال موصول اس وقت تک نہیں ہوتی۔ جب وہ 1 دبائے گا تب جا کے ریسکیو 1122 کے لائن پہ بیل جائے گی اور وہ آگے ریسیو کریں گے۔ اس طریقے سے کافی ساری کال جو تھی اب پہلے سے ہی ڈراپ ہو جاتی ہیں اور کافی اس میں بہتری آ گئی۔ ناظرین، ریسکیو 1122 کی جو سہولت ہے، یہ اس سے جو ہے انسانیت بہت مطلب ہے پر امید بھی ہے، پر یقین بھی ہے، خوش بھی ہے۔ تو بہت سے جو نوجوان ہیں، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کا ایسا ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا جو نوجوان ہے وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بے روزگار ہے، اور ریسکیو 1122 باقی ادر جابس کی طرح بھی ایک لوگوں کا سپنا ہوتا ہے۔ تو خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کیا ایسا کام کریں، کون سی ایسی محنت کریں، کس اکیڈمی میں پڑھیں یا کون سی بک کو پڑھیں کہ وہ ریسکیو 1122 کو جوائن کریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اکارڈنگ ٹو فیوچر، یہ سٹارٹ میں ہی جب مطلب میٹرک کر لیتا ہے، میٹرک میں سائنس کا ہونا ضروری ہے اور اس میں ہائی فرسٹ ڈویژن انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بھی زیادہ ہے اور کینڈیڈیٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کافی پاپولیرٹی ملی ہے اس ادارے کو، پاکستان میں بھی، فارن کنٹریز میں بھی کافی اب پاپولر ہو رہا ہے اور UN نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ وہاں پہ بھی ہماری ٹیم اب جاتی ہے، بڑے جیسے ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ جاتے ہیں، تو ہماری ٹیمیں وہاں بھی جاتی ہیں فارن میں۔ تو اس حوالے سے جب بچہ میٹرک کرتا ہے تو آپ اس کو ایک ڈائریکشن دے دیں کہ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے بس میرے مالی حالات کمزور ہیں، میں نے جاب کی طرف جانا ہے، تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میٹرک کے فوراً بعد اچھے مارکس لے کے وہ DHQ ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل کا ڈپلومہ کرے، وہاں سے ٹریننگ لے، یا FSC کرے اور اس میں میڈیکل گروپ میں جائے۔ اس کے علاوہ یا پھر وہ DAE کرے، ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ، وہ بہت ضروری ہے، ٹیکنیکل فیلڈ میں وہ جا سکتا ہے۔ یہ 2 فیلڈ جو سب سے زیادہ مطلب انگیج ہوتی ہیں ریسکیو میں، میڈیکل ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پیرامیڈیکل پنجاب فیکلٹی سے ڈپلومہ کرنا پڑتا ہے، اور جو فائر کا ہمارے پاس ونگ ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ اس کو پریفر کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے اس لیے وہ FSC کے ایکول ہوتا ہے، اس میں جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسے اپنی فٹنس پہ کافی توجہ دینی پڑتی ہے، دوڑ کرنا چاہیے، اسپورٹس مین ہونا چاہیے، اس کی کمیونیکیشن سکل پہ اس کو گرپ ہونی چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی جو ہیزیٹیشن ہے اس کو سوئمنگ بھی آنی چاہیے. اگر وہ ایڈ کرنا چاہتا ہے دوسروں سے تھوڑا اپنے آپ کو ممتاز کرنا چاہتا ہے تو اس کو سوئمنگ کا بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اگر وہ ڈرائیونگ جانتا ہے تو اچھی طرح ڈرائیونگ کر کے اس کا لائسنس بنوا لینا چاہیے. لائسنس ہولڈر کو بھی ترجیح دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کے علاوہ بھی کوئی اسکل رکھتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پالش کر کے اس کو مطلب ٹیسٹ دے دینا چاہیے. اگر وہ ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اس چیز کو یقینی بنانا چاہتا ہے تو ریسکیو 1122 جس ڈسٹرکٹ میں بھی ہوتی ہے ان کا ایک وہاں پہ ونگ ہوتا ہے جس کو کمیونٹی سیفٹی ونگ کا نام دیا گیا ہے. تو وہ عوام کی پبلک کی ٹریننگز کرواتا ہے, فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بھی کرواتا ہے. اس کے علاوہ اگر ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو بلا معاوضہ وہ اس کی بھی تیاری کرا دیتے ہیں. مطلب کہ انفارمیشن بھی دیتے ہیں, سارے ایس او پیز بتا دیتے ہیں, اس کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بیفور دا ٹائم ایک ریٹن ٹیسٹ دینے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جو میری ایبلٹی ہے میڈیکل کے حوالے سے یا فائر فائٹنگ کے حوالے سے اس میں اس کو پالش کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو والنٹیئر رجسٹرڈ کروائے ریسکیو 1122 کے آفس میں آ کے. ایک تو کورسز ہوتے ہیں جس کو BLS بھی کہتے ہیں اور کیڈرے کورس کہتے ہیں, یہ 2 کورس کر لے. اس کے بعد بطور والنٹیئر وہ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس میں یا فائر ٹینڈر میں بیٹھ کے ایمرجنسی کو ڈیل کرے اور فائر فائٹنگ بھی کرے اور ایمرجنسی میں جا کے مریضوں کو بھی اٹھائے, ان کو فرسٹ ایڈ بھی دے. اس سے اس کا جو ایکسپیرینس ہوگا, اس کا جو وہ ایک ہیزیٹیشن ہوگی وہ ریموو ہوگی, ایکسپیرینس بڑھے گا. تو یہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ والنٹیئر کی بات کر رہے ہیں, بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو جاب سے ہٹ کر ویسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی ایک خدمت خلق کے ساتھ, جیسے عالمی ریڈ کراس سوسائٹی بھی بنی ہوئی ہے اور جو عورتوں کی بھی ایک تنظیم اسی طرح بنی ہوئی ہے گرل گائیڈ کے نام سے, تو وہ اس طرح وہ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ والنٹیئر کیسے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں؟ مختصر سے 1 منٹ میں بتا دیں کہ آپ کیسے ادارے سے. جی, والنٹیئر رجسٹریشن کے لیے آپ سب سے پہلے اس کی ایک ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں اپنا جو وہ آپشن شو کرتا ہے آپ اس کو فل کرتے جائیں. اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں بھی آتی تو آپ فوراً ریسکیو 1122 آفس جنگ موڑ بکر جو ہمارے پاس بکر میں ہے یہاں پہ تشریف لائیے, کمیونٹی ونگ سے رابطہ کر کے آپ وہاں پہ رجسٹرڈ ہو جائیں. اور اس کے بعد فوراً آپ کو ایک میکانزم جو ہے ان کا بنا ہوا ٹیسٹ اس کی جو تیاری ہوتی ہے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کی وہ شیڈول میں آپ کو ایڈ کر لیں گے. جیسے آپ کا نمبر آئے گا آپ کو کال کر لیا جائے گا. اگر آپ یہ ٹریننگ اپنے یونین کونسل لیول پہ بھی کنڈکٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ایک 10 بندوں کی 8 بندوں کی ٹیم تیار کریں, ان کو رجسٹرڈ کروائیں اور اپنے علاقے میں بھی یہ ٹریننگ کروائیں. ہمارے ساتھ لیڈ فائر ریسکیو محمد رضوان خان موجود ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پر بھی ان کو وزٹ کر سکتے ہیں اور ریسکیو 1122 بکر کو سرچ کر کے کسی بھی انفارمیشن کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جوان صاحب ایک چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے, مختصر صاحب ایک یہ بتا دیں کہ آپ کو 10 سے 15 سال راؤنڈ اباؤٹ ہو گیا ریسکیو 1122 میں, آپ نے مختلف قسم کی ایمرجنسیز ڈیل کی. آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو ایمرجنسی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ شارٹ سے وقت میں ذرا بتا دیں. جی بالکل, ہم نے کافی ایمرجنسیز ڈیل کی ہیں. اس میں جو تقریباً 80% جو ایمرجنسی کی ریشو ہے وہ بائک کے ایکسیڈنٹ ہیں. اور اس کی کازز کیا ہوتی ہیں؟ ایس او پیز کو وائلیٹ کرنا, اپنے سائڈ مرر کا استعمال نہ کرنا, ڈیورنگ بائک ڈرائیونگ آپ نے ہینڈ فری کا استعمال کیا, آپ جب نکلتے ہیں جیسے اسکول کالجز یونیورسٹیز سے لوگ نکلتے ہیں اس دوران وہ ایک لائن کی بجائے ایک صف بنا کر چلتے ہیں روڈ پہ, مطلب ان کو فرنٹ ٹو بیک چلنا چاہیے, وہ لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہیں ایک صف بنا کر. تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے مطلب لمحہ فکری ہے, تو ہمیں اس پہ اوائڈ کرنا چاہیے. سائڈ مرر کا استعمال کرنا چاہیے, موبائل ڈیورنگ ڈرائیونگ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور قوانین جو ایس او پیز ہیں ٹریفک روڈ کے لیے وہ پہلے سیکھنے چاہیے. لائسنس لینے کے بعد آپ کو روڈ پہ آنا چاہیے. تو سب سے زیادہ ریشو روڈ ایکسیڈنٹ کی ہے اور اس میں زیادہ انوالومنٹ بائکس کی ہے. تھینک یو. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضوان خان ریسکیو 1122 میں لیڈ فائر ریسکیو. آخر پر آپ دانش ٹی وی یوٹیوب چینل کے حوالے سے ان کے چینل سے آپ یہ بتا دیں کہ ان کے لیے کچھ پیغام دے دیں سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے ریسکیو کے حوالے سے کہ جو ان کی طرف سے ایڈوائز ہو ریسکیو 1122 کی طرف سے, اس کے بعد اپنے پروگرام کا ہم اختتام کریں. جی ریسکیو 1122 کی طرف سے بس یہی میسج ہے کہ ایکسٹریم لیول کی جب ایمرجنسی ہوتی ہے جو انسان کے اپنے طور پر ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہوتی, سیریس ہوتی ہے, آپ ریسکیو کال کریں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ جس وقت ایمبولینس آ رہی ہوتی ہے تو بلا کچھ سوچے سمجھے آپ سائڈ پہ ہو جائیں, ایمبولینس کو راستہ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی وہاں پہ گزر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ممکن ہے اس ایمبولینس میں کوئی آپ کا ہی عزیز آ رہا ہو اور تھوڑی سی آپ کی غفلت کی وجہ سے اس کی جان
خطرے میں پڑ جائے یا وہ حیات معذور ہو جائے، تو اس کے لیے آپ جیسے ایمبولینس گزرے فوراً راستہ دیں اور آپ اس کا ضرور مطلب ہے کہ ایمبولینس کو اس طریقے سے سپورٹ کریں۔ جی تھینک یو رضوان صاحب، سب سے لاسٹ پہ آپ ہمارے چینل کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیسا لگا یہاں آ کر؟ جی الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں سے ہم عوام کے لیے ایک اچھا میسج ڈلیور کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ عوام بھی اس کا ایک اچھا فیڈ بیک دے گی، اور جو ہم نے یہاں پہ باتیں ڈسکس کی ہیں اس کے اپنے کومنٹس میں اچھے جو ان کے ہیں ریمارکس وہ ضرور شیئر کرے گی۔ اور دانش ٹی وی کا میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک مجھے اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا یہ میسج عوام تک پہنچانے کے لیے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے لیڈ فائر ریسکیور محمد رضوان خان، جو مختلف حوالے سے ریسکیو کی آگاہی کے حوالے سے، ریسکیو جوائن کرنے کے حوالے سے، حادثات سے بچنے کے حوالے سے اور ایمبولینس کو راستہ دینے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو سننے کے بعد مکمل ویڈیو سننی ہے، اس کے بعد آپ نے فیڈ بیک کمنٹس میں دینا ہے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ مزید اس طرح کس ٹاپک پر آپ ویڈیو سننا یا دیکھنا یا کس ٹاپک کو اپنے لیے پسند کریں گے، اس کو بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ بہت شکریہ، دیکھ رہے ہیں دانش ٹی وی۔ اللہ حافظ۔